آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر جس نے 4 سال 5 سال کی تعلیم حاصل کر لی ہو اور پھر اس کے بعد آپ اس کو بغیر ہاؤس جاب کیے کہیں کہ تم جا کے پریکٹس کرو؟ ایسا نہیں ہوگی. جب تک اس کی ہاؤس جاب کمپلیٹ نہیں ہوگی اس کو پریکٹس کی اجازت نہیں ملے گی. جب تک وہ اپنی سرجری کی پوری ٹریننگ کمپلیٹ نہیں کر لے گا اس کو آپ آپریشن کرنے نہیں دیں گے. ہمارے پاس اساتذہ کے تربیت کے لیے 3 نظام ہیں. ایک سی ٹی ہے، ایک بی ایڈ ہے، ایک ایم ایڈ ہے. یہ نظام اساتذہ کو تیار کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، مگر اس کے اندر سے جو اصل اس کا جس روح ہے وہی نہیں ڈالی گئی. اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ بیسک ایجوکیشن کے بعد، ماسٹرز کے بعد یا گریجویشن کے بعد ایک 6 مہینے کا یا سال کا ایک پیریڈ ہونا چاہیے جب اساتذہ، جب ٹیچر اپنے آپ کو ٹرین کریں، وہ ٹیچنگ میتھڈالوجیز سیکھیں، ان کی گرومنگ ہو، ان کی کوالیفیکیشن تو ان کے پاس آ گئی لیکن کوئی میتھڈالوجی کو امپروو کیا جائے کہ کس طرح سے وہ پڑھائیں، اور اس ٹریننگ پیریڈ کو سکسیزفلی کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو یہ لائسنس دیا جائے کہ ہاں اب آپ جا کے پڑھا سکتے ہیں. اس روح کو ڈالنے کے لیے ان اساتذہ کو ریفریشر کورسز کے طور پہ دارالعلوم جو نیک نام ہے اس ملک کے اندر، ان دارالعلوم کے اندر بھیج کر کے ان کو یعنی ذہنی طور پہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے. ان کو ان خطوط پہ تیار کیا جا سکتا ہے کہ جو لادین قسم کے اساتذہ ہیں، جو سوشلزم کے حامی ہیں، جو کمیونزم کے حامی ہیں، ان کو اسٹریم لائن کر کے ایک اسلامی صراط مستقیم کے راستے پہ لایا جا سکتا ہے. تربیت گاہیں موجود ہیں ہمارے پاس، ان کو استعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہے. پھر ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے اس میں کہ ہمارے پاس ایک اسیسمنٹ ہو، ہماری یہاں ٹیچرز کی اسیسمنٹ ہو کہ وہ پڑھا رہے ہیں تو 6 مہینے کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد ان کی اسیسمنٹ ہو کہ کیا ان کا طریقہ کار اب کوئی پرانا تو نہیں ہو گیا، کیا انہوں نے نئی چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہے. اگر انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے تو آگے پھر ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ کنٹینیو کریں، اور اگر نہیں کیا جائے تو انہیں کہا جائے کہ پہلے آپ یہ چیز سیکھیں اس کے بعد آگے چلیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک دفعہ جو کوالیفائی ہو جاتا ہے، گریجویٹ کر لیا، اس گریجویشن کر لی، ماسٹرز کر لی، اس کے بعد وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ کنٹینیوسلی پڑھاتا رہتا ہے، اس کی کوئی انٹرپشن، اس کو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہیں پڑھانا سبجیکٹ کا آنا الگ چیز ہے اور بچوں کو ٹرانسفر کرنا الگ چیز ہے. بچوں کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کچھ میتھڈالوجیز ہوتی ہیں، کچھ پیڈاگوجیکل اسکلز ہوتی ہیں. وہ پیڈاگوجیکل اسکل، وہ میتھڈالوجی، وہ کوگنیٹو لرننگ، یہ سب ٹریننگ سے حاصل ہوتی ہے. تو ہمیں ٹریننگ کو لازم کرنا چاہیے ٹیچرس کے لیے. اصل میں بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ گھروں پہ ہوتی ہے، والدین کے ذریعے سے ہوتی ہے. تعلیم تو ٹھیک ہے مدارس سے، کالج سے، یونیورسٹی سے ملتی ہے، مگر تربیت والدین دیتے ہیں، اور یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو بچوں کو اخلاقی تربیت دے کر کے اس ستون کی طرح کھڑا کرتے ہیں جو کہ ان چیزوں کی مدافعت کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں والدہ ہیں، جو عورتیں ہیں، مائیں ہیں، وہ مائیں ہی بچوں کو صحیح خطوط پہ چلا. ہم سکسیس کی بات کرتے ہیں، ہم طلبہ کی کامیابی کی بات کرتے ہیں، تو طلبہ کی کامیابی کو آپ عمارت سمجھیں. اس کے 4 پلرز ہیں. ایک پلر اسکول ایڈمنسٹریشن یا مینجمنٹ ہے، ایک ٹیچرز ہیں، ایک اساتذہ ہیں اور ایک طلبہ ہے. اگر مینجمنٹ وہ ماحول پرووائڈ نہیں کر رہی ٹیچرز کو کہ وہ ٹیچرز پیسفلی اپنی ایجوکیشن بچوں کو ٹرانسفر کر سکیں، تو یہ اسکول کی طرف کا جو ایریا ہے، جو اسکول کی ذمہ داری ہے، وہ ویک ہو جاتی ہے. پہلے اسٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کئی سارے فیکٹر ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ملا نے تربیت نہیں کی، تو ہے نا، ملا کی ذمہ داری تربیت کرنا نہیں ہے. اسلام میں علم چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں پہ برابر فرض. ٹھیک ہے، تو جب ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو ہم دوسروں پہ الزام دینے کا حق رکھتے ہی نہیں ہیں. تو عوام الناس کے اندر جو ہے ایک ظاہر ہے کہ ایک مادہ پرستی کا جو رجحان ہے وہ پروان چڑھا کہ اتنی زیادہ یعنی کہ اخراجات کے معاملات ہوئے، یہ دنیا کی طرف لوگ مائل ہوئے کہ ایک گھر میں جو اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے خواتین جو ہے ان کو بھی جاب کے لیے باہر نکالا گیا. تو خواتین گھر کے اندر ایک بہتر
تعلیم و تربیت کا انتظام کرتی تھیں، تو وہ انتظام جو ہے وہ ایک طرح سے مخدوش ہو گیا، جس کے نتیجے میں جو ہے ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آ سکتی ہیں، مثال میں دیتا ہوں آپ کو، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور وہ عبد القادر جیلانی تعلیم کے اصول کے لیے بغداد جا رہے ہیں، راستے میں ڈاکوؤں نے ان کو گھیر لیا اور وہاں پر وہ پوچھتا ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا 40 درہم ہے اور یہاں جیب کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکو کہتا تم نہیں بھی کہہ سکتے تھے، ہم مان لیتے تمہاری بات کو۔ تو نے کہا نا میری ماں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ وہ تائب ہو کر کے اپنی ڈکیتی چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کے دور کی ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ ایک بچہ بڑا شریر ہے، ماں بڑی تنگ ہے اس سے، اور ماں اس کو دعا دیتی ہے، بد دعا دیتی ہے کہ جا تو بیت اللہ کا امام بن جا، اور وہ امام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ان کو، امام کعبہ ہے۔ اگر والدین بچوں کو یہ تربیت نہیں دے رہے کہ وہ تعلیم سیکھنے کے لیے کالج جا رہے ہیں، وہ وہاں جا کر سکون کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، تو بھی وہ ایریا ویک ہو جائے۔ یہ جب چاروں ایک جگہ ہوتے ہیں، چاروں کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ مینجمنٹ ایک اچھا ماحول پرووائڈ کرے، ٹیچر تیاری کے ساتھ آئیں اور ایمانداری اور سچائی کے ساتھ ٹرانسفر کریں نالج بچوں کو، والدین بچوں کو پابند کریں کہ وہ بچے کالج جائیں اور سنجیدگی کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، بچے اس بات کو سمجھیں کہ جو ٹیچر ان کو پڑھا رہے ہیں یہ انہی کے بہتری، ان کے فائدے کے لیے، ان کا مقصد صرف امتحان پاس کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد ان کو باشعور بنانا ہے، ان کی کردار سازی کرنی ہے، ان کو ایک مہذب تہذیب یافتہ شخص میں تبدیل کرنا ہے، تو پھر ہمارا نظام خود بخود سکسس کی طرف جائے گا۔ ان میں سے کوئی ایک پہلو بھی اگر ویک ہوگا تو وہ عمارت اس طرف سے بیٹھ۔ دیکھیے، اس کو میڈیا جو آج ہے، جو کہ بے روی ڈال رہا ہے، اس میڈیا کو ہم صحیح خطوط کے اوپر استوار کریں، اور اس میڈیا کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے بچوں کے لیے ایسے فیچر پروگرام بنائے جائیں جو آج کل جو ہے وہ انڈیا کے اور مغرب کے جو پروگرامس آ رہے ہیں، جس میں بچے اپنا سارا وقت لگاتے ہیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ انتشار کی طرف جا رہا ہے، اور وہ بچے بے روی کے اس سے شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس کے برخلاف اگر ہم ان کو اپنے طور پہ اسلامی تہذیب کے دائرے کے اندر لاتے ہوئے ان کو اگر تربیت دینے کے لیے وہ پروگرام مرتب کریں، تو یہ کام بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ٹیلی ویژن چینل کو لازمی کیا جائے کہ بچوں کی تربیت کے لیے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو، ٹیکنالوجی کے اوپر ہو، چاہے وہ اخلاقی کردار کی بنیاد پہ ہو، وہ ایسے پروگرام لازمی طور پہ 1 گھنٹہ کم سے کم ایسے وقت میں دیے جب کہ بچے گھروں پہ موجود ہوتے ہیں، تو ان کو اس طریقے سے ایک برین واشنگ کے طور کر کے اور ان کو اس راستے پہ ڈالا جا سکتا ہے۔ سے مطلب کہ انکار ہی نہیں ہے نا۔ اگر میں اپنی بات کروں کہ زندگی جب ہم چھوٹے تھے، زندگی اس وقت بھی تھی، اور کیا بہترین زندگی تھی کہ ہم اسپورٹس ہر وقت کھیلنا کودنا پڑھنا، لیکن ساتھ اس وقت بھی الیکٹرانک میڈیا تھا۔ جو بچوں کے پروگرامز آتے تھے 5 بجے تک، 4:30 سے 5 یا 5 سے 5:30، اس سے زیادہ شام کو پروگرام نہیں ہوتا تھا اس میں حاتم طائی ہو، الف لیلا ہو، مطلب اس میں بھی ٹی وی پہ ایسے پروگرامز آتے تھے جس میں بچوں کو ایک بھرپور تفریح اور اخلاقی اقدار کے ساتھ تفریح بتائی جاتی تھی۔ اس کے بعد بچوں کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد ایک پرائم ٹائم ہوتا تھا، وہ ڈرامہ چلتا تھا، اس کے بعد رات کو 10 بجے چینل بند، یعنی کہ ایک زندگی تھی، وہ ایک روٹین، ایک ڈسپلن۔ اس کے بعد جب ہم نے الیکٹرانک میڈیا کو بے لگام کیا تو آپ سوچیں کہ ہم ترقی کی طرف نہیں گئے، بربادی کی طرف گئے۔ اس وقت آپ پیشنٹس کی تعداد دیکھیں، اور آج نیند پوری نہیں ہونے کی وجہ سے پیشنٹ کی تعداد دیکھیں۔ بہت اہم کردار ہے۔ آپ آج کل کے معاشرے میں دیکھیں تو ہم موبائل فون اگر بچے کے ہاتھ سے لے لیں تو اور اس کو کھانا نہ دیں اور کہیں کہ ایک طرف ہم اس کو کھانا نہیں دے رہے اور ایک طرف ہم اس کا موبائل ہے، تو وہ کھانا چھوڑ دے گا، وہ کہے گا کہ ہمیں موبائل دے دیں، باقی چیزیں ہمارے پاس نہیں۔ پریورٹی بڑھ گئی، تبدیل ہو گئی ہے، پریورٹی اس کی موبائل ہے، اور صرف موبائل ہی نہیں، ٹی وی بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، کمپیوٹر بھی ہے، یہ سب میڈیا میں آتا ہے۔ آپ پرنٹ میڈیا کو بھی لے لیں، آپ الیکٹرانک میڈیا کو بھی لے لیں، یہ تمام چیزیں ان کی امپلیمنٹیشن
کس طرح سے ہونی چاہیے، یہ کس طرح سے بتائیں، بہتری کی طرف اسٹوڈنٹس کو لے کر جائیں. مثبت قسم کے پروگرام آنے چاہیے، ڈسکشن ہونے چاہیے، سیمینارز ہونے چاہیے، کویشچن آنسر سیشنز ہونے چاہیے، جس میں بچے اپنے مسائل کو، اساتذہ اپنے مسائل کو، والدین اپنے مسائل کو بیان کریں، اور وہ لوگ جو تجربہ کار ہیں، جن کا تجربہ ہے اس معاملے میں، جو اس کا جواب دے سکتے ہیں، جو بچوں کے ذہنوں میں جو گرہیں ہیں انہیں کھول سکتے ہیں. اس لیے کہ ہر بچہ اپنا ایک اسکیپ روٹ تلاش کرتا ہے. اس کو اسکیپ روٹ کی تلاش کرنے کے بجائے اس کو اس کا جواب چاہیے. اس کا جواب ڈسکشن سے، کویشچن آنسر سیشن سے اور میڈیا کے ذریعے اس کو مل سکتا ہے. فرق آپ کو صاف نظر آئے گا. تو اب بچوں کے لیے کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، جو چاہے پروگرام دیکھیں، جس طرح سے چاہے پروگرام دیکھیں. اور اس کے ساتھ بھی جب سوشل میڈیا پہ انٹرنیٹ کے ساتھ اب معاملات ہوئے تو ایک اور مزید کھلی چھوٹ مل گئی. یعنی کہ ایک بچے کے پاس ایک سیل فون میں پوری دنیا ہے اور پوری آزادی ہے، جو چاہے کرے. تو جب ہم ان چیزوں کو کنٹرول ہی نہیں کر رہے تو ہم اپنے اسکول کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ تو اس میں سب سے بڑی بنیادی ذمہ داری وہ والدین کی ہے. اور وہی بات ہے کہ اگر والدین بہتر ہو تو وہ ایسے گورنمنٹ لے کر آئیں جو رولز، آج بھی جرمنی کے اندر اگر شام کو بچہ نظر آ جائے باہر تو جرمانہ ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے اب شام کو. آپ جن کو تہذیب یافتہ ملک کہتے ہیں وہاں رات بہت جلدی ہو جاتی ہے، وہ سو جاتے ہیں، اور جو ان کے لوگ مطلب کہ ادر ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں ان کے لیے جگہ ہی الگ کر دی انہوں نے. تو سر بات یہی ہے کہ ہم اگر ترقی جرمن کو کہتے ہیں تو ترقی تو ہم ان سے کہیں فالو ہی نہیں کر رہے، ہم تو ریورس ہی کر رہے ہیں. تو ہم ترقی کی طرف نہیں ہیں، تنزلی کی طرف ہیں. ان کے کلب والے کلچر کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ان کے تہذیب والے کلچر کو ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا ہوا. یہی سب سے بڑی بیماری ہے کہ بے دریک الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا استعمال ہم نے دے رکھا ہے بچوں کو. ہم اس میں بچوں کو اویئرنیس سیشنز کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کس ٹریک کے اوپر جائیں گے تو وہ اچھی زندگی گزار سکیں گے. میرے خیال سے نہیں ہے. اگر آپ میری رائے لے رہے ہیں تو میرے خیال سے نہیں ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی وہ کچھ علماء حضرات جو حکومت کا حصہ رہے بھی، جو حکومت کے تشکیل کردہ بورڈ کا حصہ بنے بھی، لیکن جب وہ بورڈ کے اندر شامل ہو گئے تو جہاں پر وہ جو کردار ادا کر سکتے تھے وہ کردار انہوں نے ادا نہیں کیا. پھر ایک اور بات، ہمارے یہاں جو مدرسے بنے جنہوں نے اپنی ایک اچھی اہمیت قائم کی، لوگوں کو اچھی نظر سے دیکھ رہے، وہ آئسولیٹ ہو گئے. انہوں نے مغربی تعلیم کو یا مغربی اقدار کو، یا آپ مغربی کے لفظ ہٹا دیں، وہ جو ہمارے اس وقت حالات کی ڈیمانڈ تھی میں کو اپنے اندر ایبزارب کرنے کی کوشش نہیں، تو آئسولیشن کی طرف ہے. ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر ہم نے جو موجودہ حالات کے نصاب کو، جو اس وقت معاشرے میں نصاب اور اس وقت دنیا میں جو نصاب چل رہا ہے، اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے ہمارا نصاب جو ہے وہ خراب ہوگا. افسوس کا مقام یہی ہے کہ اکثر دارالعلوم، سب کی نگاہ میں بہت سارے اچھے بھی ہیں، مگر اکثریت ایسے دارالعلوم ہیں جس میں میں معافی چاہتا ہوں اس بات کو کہتے ہوئے کہ ان مساجد پہ یا ان دارالعلوم پہ جن لوگوں کا قبضہ ہے، نسل در نسل چلتے ہیں، باپ تھے، باپ چلے گئے تو بیٹے آ گئے، اور تو ان کو آمدنی کے ذرائع اکٹھا کرنے کے لیے بچوں کو جمع کر لیا جاتا ہے تاکہ ہمارے بچے اتنے حفظ کر رہے ہیں، اس کے لیے چندہ دیں، اس کے لیے تو یہ جو بچے پڑھ کے نکلتے ہیں وہ بس صرف اس کام کے ہوتے ہیں کہ قاری بن گئے اور بچوں کو گھر گھر جا کے تعلیم یعنی قرآن پڑھانے کے کام، تو وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا جو دارالعلوم سے ہونا چاہیے تھا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ان دارالعلوم کو بھی توجہ دی جائے جہاں کہ فرقے کی بنیاد پر تعلیم ہو رہی وہ ختم کیا جائے، ان کا نصاب ایسا بنایا جائے کہ تمام مذاہب کو اکٹھا کرنے والا وہ نظام تعلیم ہے. اس کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کرے اور جو مذہبی تعلیمات ہیں اس کے تحت نظام کو پیش کرے. اگر اس طرح سے بات لیں تو جو مذہب کو زیادہ جاننے والے تھے انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے نہیں نبھایا. انہوں نے کبھی بھی اسلام کو معاشرے پہ ایک نظام کے طور پر پیش نہیں کیا. صرف ایک
یعنی کہ فرائض کی ادائیگی کے طور پر اسلام کو پیش کیا کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کے معاملات کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس کو، اور دنیا کے جو دوسرے معاملات ہیں اس کو بالکل اگنور کیا گیا، تو جس کے نتیجے میں یہی ہے کہ ایک بہت بڑا ڈفرنس کریٹ ہوا کہ جس کو آپ کہتے ہیں ایک دنیاوی تعلیم اور ایک دینی تعلیم۔ اچھا رول ادا کر سکتے ہیں علماء، ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہماری مساجد بھی اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو روشناس کریں اس وقت جدید تقاضوں سے کہ اس وقت معاشرے میں کیا چل رہا ہے، دنیا میں اس وقت کس طرف جا رہی ہے، اور پھر ان کو بلینڈ کریں اسلامی تعلیم کے ساتھ۔ اسلامی تعلیم یا اسلامی نظام یا اسلامی نارمز ویلیوز پرانی نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ کے لیے آئی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو بلینڈ کریں اپنے نظام تعلیم کے ساتھ، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اس میں علماء بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو جو اچھے ایسے علماء حضرات جن کو لوگ اچھے حوالے سے جانتے ہیں وہ اس میں ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان کو ادا کرنا چاہیے۔